آج ہم اسلامی واقعات کی دنیا میں سفر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں اسلامی تعلیمات اور زندگی کے اہم اقدار سے واقف کرائیں گے۔ چلیں اس سفر میں ہم ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ یہ واقعات ہمیں کیسے روشنی اور ہدایت فراہم کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی، جس کا پورا نام نور الدین محمود زنگی تھا، 1808 میں موصل میں پیدا ہوا۔ وہ زنگی خاندان کا ایک ممتاز حکمران تھا جو اسلامی تاریخ میں اپنے دیانت، عدل اور صلیبی جنگوں کے خلاف کامیاب جنگی حکمت عملی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے والد عماد الدین زنگی زنگی سلطنت کے بانی تھے اور 1146 میں ان کی وفات کے بعد نور الدین نے حکومت سنبھالی۔ نور الدین زنگی نے حلب اور دمشق سمیت شام کے بڑے حصوں پر حکمرانی کی۔ وہ ایک متقی اور دیندار حکمران تھا جس نے اپنی سلطنت میں اسلامی قوانین کے نفاذ کو یقینی بنایا۔ اس کی حکمرانی کے دوران عدل اور انصاف کے اصولوں کی پیروی کی گئی اور اس نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے متعدد رفاہی کام کیے۔ نور الدین زنگی کا سب سے اہم کارنامہ صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم کے عیسائی حکمرانوں کے خلاف کامیاب جنگی مہمات ہیں۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنایا اور متعدد محاذوں پر انہیں شکست دی۔ اس کی جنگی حکمت عملی اور بہادری نے اسے اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کا درجہ دیا۔ 1163 میں نور الدین زنگی نے مصری فاطمی خلافت کے خلاف مہم شروع کی اور 1169 میں اپنے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا۔ صلاح الدین نے بعد میں نور الدین کے بعد ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 1187 میں یروشلم کو فتح کیا۔ نور الدین زنگی 1174 میں وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کا بڑا حصہ صلاح الدین ایوبی کے زیر نگین آ گیا۔ نور الدین زنگی کی حکمرانی ایک مثالی دور کے طور پر یاد کی جاتی ہے جس میں عدل، انصاف اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے کارنامے اور خدمات آج بھی مسلم دنیا میں احترام اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی زندگی اور حکمرانی کی تفصیلات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے والد عماد الدین زنگی اور زنگی خاندان کے پس منظر پر بھی روشنی ڈالنی ہوگی۔ پس منظر اور آغاز: نور الدین زنگی کا خاندان ترک نسل کا تھا اور ان کے والد عماد الدین زنگی سلجوقیوں کے تحت ایک اہم فوجی کمانڈر تھے۔ عماد الدین زنگی نے 1127 میں موصل اور حلب کے حکمران کی حیثیت سے اپنے دور کا آغاز کیا اور 1146 میں ان کی وفات تک وہ ایک مضبوط اور متحد اسلامی سلطنت بنانے میں کامیاب رہے۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ لی اور زنگی سلطنت کو مزید مستحکم کیا۔ حکمرانی اور فتوحات: نور الدین زنگی نے اپنی حکمرانی کے دوران اسلامی اصولوں کے نفاذ اور عدل و انصاف کے قیام کو اولین ترجیح دی۔ وہ اپنے والد کی طرح ایک دیندار اور متقی حکمران تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف داخلی مسائل کو حل کیا بلکہ صلیبیوں کے خلاف بھی متعدد کامیاب مہمات چلائیں۔ صلیبی جنگیں: نور الدین زنگی کا سب سے بڑا کارنامہ صلیبی جنگوں میں ان کی شاندار فتوحات ہے۔ 1149 میں اس نے صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی جب اس نے اینٹوک کے شہزادہ ریمانڈ کو مارا اور ہارم کے قلعے پر قبضہ کیا۔ یہ فتح صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی اور اس نے نور الدین زنگی کی عسکری مہارت کو ظاہر کیا۔ نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف متحدہ اسلامی محاذ بنانے کی کوششیں کی۔ انہوں نے 1504 میں دمشق کو فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا۔ دمشق کی فتح سے نور الدین زنگی کو صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط مرکز ملا اور انہوں نے اس شہر کو اپنے حملوں کا مرکز بنایا۔ مصر کی مہمات: 1163 میں نور الدین زنگی نے مصر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فاطمی خلافت اس وقت کمزور تھی اور نور الدین زنگی نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار شیرکوے کو مصر بھیجا جس نے 1690 میں مصر کو فتح کیا۔ نور الدین زنگی نے بعد میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا۔ صلاح الدین نے بعد میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور 1187 میں یروشلم کو فتح کیا۔
इस्लाहात और अदल। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी सल्तनत में मुतअद्दिद इस्लाहात की। उन्होंने अदलो इंसाफ के निज़ाम को मजबूत किया और रिश्वत खौरी और बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दामात किए। उनके दौर हुकूमत में अदालती निज़ाम को बेहतर बनाया गया और गरीबों और मोहताजों के लिए रिफाही काम किए गए। सकाफती और मजहबी खिदमात। नूरुद्दीन जंगी ने इस्लामी सकाफत और तालीम के फ़रोग़ के लिए भी मुतअद्दिद इक़दामात किए। उन्होंने मदारिस, मसाजिद और हस्पतालों की तामीर की और उलमा व मशाइख की सरपरस्ती की। उनके दौर हुकूमत में इल्मी व दीनी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला और उनकी सल्तनत में अमन व अमान का दौरा रहा। वफ़ात और विरासत। नूरुद्दीन जंगी 15 मई 1174 को दमिश्क में वफ़ात पा गए। उनकी वफ़ात के बाद उनकी सल्तनत का बड़ा हिस्सा सलाउद्दीन अयूबी के ज़ेर नगीन आ गया। नूरुद्दीन जंगी की हुक्मरानी एक मिसाली दौर के तौर पर याद की जाती है, जिसमें अदल, इंसाफ और इस्लामी उसूलों की पासदारी को मरकजी हैसियत हासिल थी। उनके कारनामे और खिदमात आज भी मुस्लिम दुनिया में एहतराम और इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। नतीजा, नूरुद्दीन जंगी का दौर हुकूमत इस्लामी तारीख का एक अहम बाब है। उनकी दियानतदारी, अदलो इंसाफ और अस्करी फतूहात ने उन्हें तारीख में एक मुनफरिद मकाम दिलाया। उनकी हुक्मरानी न सिर्फ इस्लामी दुनिया के लिए एक मिसाल थी, बल्कि उनके इस्लाहाती कामों ने भी उनकी सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया। नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी और कारनामे आज भी एक मशल्ला हैं और उनकी यादगारें इस्लामी तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी।